نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النحل، آئیے اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ نعم یعنی نعمتوں کی سورت بھی کہا گیا ہے۔ عرب کے مشرکین عام طور پر یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ سورت جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب اور آلام کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بشرطے کہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ سورہ کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکام بھی بیان فرمائے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونے چاہیے۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے اور اس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی اور شہد پیدا کرتی ہے، اسی لیے سورت کا نام نحل رکھا گیا ہے۔ آئیے اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بالا اور برتر ہے۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ اتارتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے۔ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالا اور برتر ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا، اور چوپائے اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں جن سے تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے خوشنما منظر بھی ہے۔ یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے، اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں، اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اور بہت سے راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا بھی دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ اسی سے اللہ نے تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ اور اس نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں وہ بھی اس کے حکم سے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے سمندر کو کام پہ لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے وہ زیورات نکالے جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ ان میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں، اور دریا اور راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی ہیں، اور ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اب بتاؤ
کہ وہ ذات یہ ساری چیزیں جو پیدا کرتی ہے کیا اس کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتے؟ کیا پھر تم سبق نہیں لیتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم اعلان کرتے ہو۔ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، وہ بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے، لہٰذا جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ بھی باتیں جانتا ہے جو وہ چھپ کے کرتے ہیں اور وہ بھی جو اعلان کرتے ہیں، اور یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی تو وہ کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے سالوں کے افسانے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھا لا دیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے تھے۔ یاد رکھو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے، پھر ہوا یہ کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا انہیں احساس بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی خاطر تو مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو علم عطا ہوا، وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج ان کافروں پر جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا۔ اس موقع پر کافی لوگ بڑی فرمانبرداری سے بولیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے؟ اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، لہٰذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے ان دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی؟ تو انہوں نے کہا خیر ہی خیر اتاری۔ اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہی سراپا بہتری ہے۔ یقیناً متقیوں کا گھر بہترین گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ بسنے والے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں جو کچھ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ متقی لوگوں کو اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، جو عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، یا قیامت یا عذاب کی صورت میں تمہارے پروردگار کا حکم ہی آ جائے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا کیا تھا اور اللہ نے بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، اس لیے کہ ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، اور جن چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف طریقے سے پیغام پہنچا دیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کی عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت پر نہیں پہنچاتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کی مدد میسر نہیں آئے گی۔ اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا کے اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے،
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون۔ اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے، یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے اور آخرت کا بھی اجر یقیناً سب سے بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جان لیتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ اے منکرو، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا تھا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کو واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی تھیں، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ تو کیا وہ لوگ جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ پڑے کہ انہیں احساس تک نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنی پکڑ میں لے لے کیونکہ وہ عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں، کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، دائیں سے بھی بائیں سے بھی جھکے رہتے ہیں، اور وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ سجدہ تلاوت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بنا بیٹھنا، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اسی لیے بس مجھی سے ڈرو۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ پھر بھی تم لوگ اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو، اور تم کو جو نعمتیں بھی حاصل ہوئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریادیں کرتے ہو۔ اس کے بعد جب وہ تمہیں تکلیف تمہاری دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے تاکہ ہم نے جو نعمتیں اسے دی تھیں اس کی ناشکری کرے۔ اچھا کچھ عیش کر لو، پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے ان میں سے وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے، اور اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھر رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہشات کے مطابق ہوں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کرتا ہے۔ اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رکھنے دیا جائے یا اسے زمین میں دفن کر دوں۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ بری بری باتیں تو انہی میں سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ ہی کی ہیں، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لے لیتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا وہ معین وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے اللہ سے وہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہیں کہ ساری بھلائی انہی کے حصے میں ہے۔ لازمی بات یہ ہے کہ ایسے رویے کی وجہ سے ان کے حصے میں تو دوزخ ہے اور انہیں اسی میں پڑا رہنے دیا جائے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان سب کے پاس پیغمبر بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال کو خوب بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا، چنانچہ وہی شیطان آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے۔
اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تم ان کے سامنے باتیں کھول کھول کر بیان کر دو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو بات سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور کے پھلوں اور انگور سے بھی تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں جس سے تم شراب بھی بناتے ہو، اور پاکیزہ رزق بھی۔ بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں اس میں اپنا گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پہ چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان فرمائی ہے۔ اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے میں پہنچ جاتا ہے، اور جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ بے شک اللہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پہ برتری دے رکھی ہے۔ اب جن لوگوں کو برتری دے رکھی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا کر دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا۔ کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں کسی طرح کا رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی اور نہ رکھ سکتی ہے۔ لہٰذا تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک طرف ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اور اس کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، اور وہ اس میں پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندوں میں خوب تقسیم کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسی صاف باتیں بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے آنکھ پر بوجھ ہے، اور اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر کے نہیں لاتا۔ کیا ایسا شخص اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے تو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہو؟ اور آسمان اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں، اور ان کے اون، ان کی روئیں اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو ایک مدت تک تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سے تمہارے پروردگار نے پناہ گاہیں بنائی، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی اگر یہ کافر منہ موڑے رہیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طریقے پر پیغام پہنچا دو۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں، اور جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، جب وہ اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں بنائے ہوئے شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ موقع پر وہ گھڑے ہوئے شریک ان پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرمانبرداری سے بولنے لگیں گے کہ اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، ان کے عذاب پر ہم نے مزید عذاب کا اضافہ کر دیا کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں سے ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہے۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتوں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑ دو، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ اور جس عورت نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کر دیا تو تم اس جیسے نہ بن جاؤ۔ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں۔ اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیرو بنا دیا جاتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس کی جائے گی، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے، پھر تمہیں اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے، اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو۔ اگر تم حقیقت سمجھو تو جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا ہوگا۔ چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہوں۔ اس کا بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ کہہ دو کہ یہ قرآن تو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام تمہارے لیے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کو یہ بے بنیاد حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے،
اور یہ قرآن کی زبان تو صاف عربی ہے۔ وہ لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے، وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا، اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچایا کرتا۔ اور ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر یقین جانو تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے بارے میں اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تھا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنایا تو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ لہٰذا اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بے تاب ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے اور ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں، ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھو گے۔ یقین جانو کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ دنیا میں انہیں عیش جو بھی حاصل ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہودیوں کے لیے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جن کا تذکرہ ہم تم سے پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو ان سب کی باتوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھے۔ اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی، اور آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ سنیچر کے دن کے احکامات تو ان لوگوں کے لیے لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور یقین رکھو تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو۔ اگر بحث کی نوبت آ جائے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہے۔ اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے، اور اگر صبر ہی سے کام لو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبر سے کام لو
اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے بے شک، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو، اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے دل نہ تنگ کرو۔ یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہیں۔ بے شک اللہم اجعلنا من المحسنین، آمین یا رب العالمین۔